بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا ہاروسکوپ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اور ان کی کافی میں نے کل سے میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا ہاروسکوپ پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ ایز اے پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی دیکھا، اور اب ان کو ایکسپلور کرنے میں مجھے ذرا آسانی رہی۔ پاسٹ ہسٹری میں بتاؤں گا تو کہیں گے وہ تو سارا نیٹ پہ ہے، بٹ پھر بھی تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی کو ضرور ڈسکس کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا کرتے ہیں اور کیسے بیہیو کریں گے، اور یہ آگے چل کے یہ کیسا کریں گے۔ اور بڑا امپورٹنٹ میں یہ ان کا ہاروسکوپ ہے، بڑا جو ان کی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس شروع سے چلتی آ رہی ہے، وہ 23 یہ کہہ لیں ستمبر 1950، یعنی کہ یہ قرض پہ ہیں ورگو کے بھی اور لبرا کے بھی۔ تو ان میں دو قسم کی کوالٹیاں پائی جائیں گی، لیکن کیونکہ اس دن جس دن یہ پیدا ہوئے سن ورگو میں تھا، تو ہم ان کو اسینڈڈ ان کا ورگو کا ہی لے کے چلیں گے، اور لیکن اس کے کچھ کریکٹرز لبرا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، یہ حمزہ نے اس کو ڈسپلے کیے گا، میں حمزہ کو کہوں گا پوری اسکرین ڈسپلے کرے تاکہ آپ کو پورا ہاروسکوپ نظر آئے۔ ان کا جو اسینڈنٹ میں 5 ستارے ورگو میں بیٹھے ہیں، اور بہت ہی اسٹرانگ، اور یعنی کہ کہہ لیں سن وہاں پہ ہے، کیتو وہاں پہ ہے، مرکری، وینس اور سیٹرن، یعنی کہہ لیں کہ 5 ستارے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ عام چیز، عام بندے کا ہاروسکوپ نہیں ہوتا جو 5 ستارے اپنے اسٹینڈرڈ میں لے کے بیٹھا ہوا۔ اس کا دماغ آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی فارغ نہیں بیٹھتا ہے، ایسے لوگ سوتے ہوئے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، 24/7 والے لوگ ہیں۔ اور پھر سیٹرن وہاں پہ بیٹھا ہے، پھر ساتھ مرکری اپنے گھر میں، اور ساتھ سن اور کیتو۔ اس کو میں آگے جا کے پورا ایکسپلین کروں گا۔ کمبینیشن بہت زیادہ بن گئے یہاں پہ، اسینڈنٹ میں بن گیا سن کیتو، سیٹرن کے سن کہہ لیں مرکری، سن وینس، مون اور مرکری سیٹرن، وینس سیٹرن، مرکری وینس، مرکری کیتو، اور یہ کیتو وینس، یہ کہہ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کمبینیشن بنتے ہیں۔ اب ایسے بندوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی وسیع پرسنالٹی ہوتی ہے، اور ان کو ایکسپلور کرنا، ان کے بارے میں باتیں کرنا، میں ذرا کوشش کروں گا اس کو ذرا کمپائل کر سکوں، مختصر رکھوں۔ میں نے ان کا ہاروسکوپ مون سے بھی اسینڈنٹ لیا اور سن سے بھی اسینڈنٹ لیا۔ مون ان کا اس وقت بیٹھا ہے 6ٹھے گھر میں، ایکویریس میں، اور ساتھ جوپیٹر بیٹھا ہے، اور مارس ان کا اپنے گھر میں اسکارپیو میں، ایگزالٹ ان کا اپنے گھر میں بہت پاورفل بیٹھا ہے، وداؤٹ اینی اسکیئر، وداؤٹ اینی نیگیٹیوٹی۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے پاورفل ہاروسکوپ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ میں یہ بھی کمبینیشن آپ کو دوں گا کہ کون سا لارڈ اٹھا گھر کا اور کہاں بیٹھا ہے، اس کو بھی ایکسپلین کروں گا۔ یہ ویڈیو جو اسٹوڈنٹ ہیں اسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو استاد والے اسٹوڈنٹ، نیٹ والوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جن کے پیچھے ایک پراپر علم ہے وہ اس چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ اینی ہو، سٹارٹ میں ان کا کرتا ہوں سن، کیونکہ ورگو میں بیٹھا، جب سن ورگو میں بیٹھتا ہے اور پھر پھر ساتھ لبرا کے بھی اثرات ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریکٹیکل ریزرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر کام کو میتھڈولیکل کرتے ہیں، ترتیب سے، یہ نہیں کہتے کہ ہاف ہیزٹ لوگ نہیں ہوتے، اور بڑے کرٹیکل قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ میموری ان کی بہت تیز ہوتی ہے، اور جب لبرا کا بھی تھوڑا سا اصل کہ ہر کام کی پرفیکشن تک جائیں گے، اور ان پہ نا کسی پہ خود اپنے اندر بھی کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا، پھر اس لیے ہر چیز کو نا چھوٹی چیزوں کو کرٹیکلی دیکھیں گے، اور بعض دفعہ یہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، اتنے ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر کرٹیکل بڑے ہوتے ہیں، اور ایروگینٹ بہت ہوتے ہیں، بہت ایروگینٹ۔ اچھا، جہاں پہ پریشر آئے نا تو پمپوں سے ہتھیار بھی بڑی جلدی جاتے ہیں، ڈم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔
اب ان کا پہلا کمبینیشن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ سن اور اس کا مرکری کا، تو ایسے لوگ ان کی آڈیٹوریکل ابیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹاکٹیو بہت ہوتے ہیں، جذباتی بہت ہوتے ہیں، سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے، اور ہر چیز کو ڈیپتھ میں جا کے بولنے کے عادی ہوتے ہیں، اور فوراً ڈیسیژن لیتے ہیں، کیونکہ مون ان کا کیوریس میں بیٹھا ہے، تو اس لیے ان کے آئی کیو لیول بھی بہت ہے، اور چیزوں کو سمجھنا، گریب کرنا، یہ اتنی تیزی سے گریب کر جاتے ہیں کہ فوراً ڈیسیژن لینے والے بندوں میں سے آتا ہے، اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی کنسرن بڑی شو کرتی ہے، آؤٹ اسپوکن لوگ ہوتے ہیں۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، ان کا ایک اور کمبینیشن جسے کہتے ہیں سن اور وینس۔ اچھا، اب ان کی پرسنالٹی بڑی یہاں پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سن اور وینس کا کمبینیشن بنتا ہے تو پاپولر بڑا ہوتا ہے، سکسیزفل ایکٹنگ بڑی کرتا ہے، ایکٹر بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا، یہ بعض دفعہ بڑی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت، کبھی گانا گا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی بھاگ دوڑ، اور پھر ہائیلی سیکسڈ، نمفو مینیا جسے کہتے ہیں نا، غیر معمولی جنسی خواہشات، یہ ان کے اندر ایک بہت بڑا، یہ آگے جا کے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، جب سیٹرن کے ساتھ مرکری آ جائے تو پھر بندہ تھوڑا سا ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ اختلافات میں بہت زیادہ آگے چل جاتے ہیں، لیکن جب پریشر آتا ہے تو پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، پیسیمسٹک بڑے ہو جاتے ہیں، اور انفیریئر کمپلیکس کا وہ شکار ہوتا ہے بندہ جب سیٹرن اور مرکری اکٹھا ہو۔ اور پاور آف ایکسپریشن، اورل اینڈ رائٹنگ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور استھیٹک انٹرسٹ بہت ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے ان کے جتنے پروجیکٹ ہو گئے اس کے اندر لینڈسکیپنگ، خوبصورتی، آرٹ، یہ ایک چیز نظر آئے گی۔ اور جوپیٹر اور سیٹرن اکٹھا یہاں پہ یہاں پہ اپنا آرٹ، وہ آگے جا کے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور ویری گڈ پریکٹیکل، آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکل پولیٹکس کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے، اور آرٹسٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، سن اینڈ سیٹرن کا کمبینیشن۔ اب یہ ساتھ کیتو بھی ہے۔ اب یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت چلاک، ہوشیار، تیز، اپنی کسی کو سمجھ نہیں آنے دینی، اور بہت ہی فاسٹ قسم کا چلنا ہے، ان کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور یہ پہ شک کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، ان کو انہیریٹنس پراپرٹی بڑی ملتی ہے، اور اچھا، ایسے لوگوں کی ڈسکریز بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اگر پاس کی بات کروں، کبھی جیل میں، کبھی باہر، کبھی ایلیگیشن، کبھی چوری کا، کبھی منی لانڈرنگ کا، تو یہ ان کو کہہ لیں کہ ڈسگریس سے بھی گزرنا پڑا، اور گزرتا ہے، اور پھر فیملی میں بھی ان کو، ان کی وجہ سے فیملی بھی پرابلم میں رہی، اور اینگوش مائنڈ جسے کہتے ہیں، جیسے وہ اس کی فلم ہے کیا، اس کا بیٹا، جن کے 2 بیٹے ہیں، جو بڑا اینگری مین مشہور ہے، تو یہ بھی بڑے اینگوش قسم کے کہہ لیں کہ، اور ان کو فوڈ ریکشن بڑی جلدی ہوتی ہے، اور پھر یہ ڈس ایگریمنٹ ود سینئرز، یا ان کو کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر دے تو ایک دم ریکٹ کر جاتے ہیں۔ ہیلتھ ہیزٹ ان کو رہیں گے، جب بھی سن سیٹرن رہیں گے، سر درد رہے گا، نہ آنکھوں میں پرابلم رہے گی، اسکن کے پرابلم آئیں گے، چھینکیں، ای این ٹی کے پرابلم، یہ ان کے کلیش ود ایلڈرز اینڈ سبارڈینیٹس، یہ ایک خاص کمبینیشن ہے۔ بٹ مارس کیونکہ ان کا اسکارپیو میں بیٹھا ہے، تو پاور کانشیس اور ایڈمنسٹریشن میں بڑے اسٹرانگ ہے، بہت سونا، اور وہاں پہ بڑے خوش رہتے ہیں جہاں پہ پاور ایکسرسائز کرنی پڑے۔ اچھا، پھر جب مارس اسکارپیو میں، تو بندہ گرجز بڑے رکھتا ہے، اندر دل کے اندر کرتا ہے، اور ریونج کو بھولتے نہیں، پھر ریونج لینے پہ آتے ہیں، پھر اگلے کو برے کے گھر تک پہنچانے کے آتے ہیں۔ ٹو بوسی اور ڈومیننٹ ان سیکشل ایکٹیویٹیز۔ اب ایک کمبینیشن اور رہ گیا، کیتو اور مرکری کا۔ تو ایسے جب کیتو اور مرکری ساتھ، تو مینٹل لیسٹ فل ہوتے ہیں، سسپیشیس ہوتے ہیں، افریڈ آف ڈسیپشن، یعنی کہ ہر وقت یہ ڈر خوف میں بھی رہتے ہیں، اور اوور کانفیڈنس، اور کانفیڈنس ٹرکسٹرز جسے کہتے ہیں نا، یہ ان کو کہتے ہیں نو بڈی کین ڈاج ہم، نو بڈی کین چیٹ ہم، البتہ یہ اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے، اور انڈر کارپٹ چلتے ہوئے اگلے بندے کا بیڑا غرق کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اب اگر ان کا جوپیٹر دیکھیں تو وہ چھٹے گھر میں مون کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو
لہٰذا ہیلتھ ایشو ان کو ساری عمر رہیں گے، اور ان کے بچے بڑے محنت ڈیوٹیفل بچے اور ڈگنیفائڈ ہوں گے، کیونکہ جوپیٹر چھٹے گھر میں، اور پھر جوپیٹر جب ایکویریس میں بھی ہو تو کہتے ہیں نا فلنتھروپک، ہمدردانہ فیاضانہ نظریات ان کے بہت ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹ پڑھیں جہاں پہ لوگوں کو بھی یہاں پہ ان کے ساتھ اور مدد مل سکے، اور میڈیٹیٹیو ہیومینٹی ویوز ان کے اندر بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر ایکویریس میں تو پڑھے لکھے کام بڑا وہ کہتے ہیں نا ہیومینٹی پہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان لوگوں کی مدد جو مصیبت میں ان کو مدد کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مثلا سیلاب میں آ جائیں، کوئی مسئلہ آ جائے تو وہاں پہ بھاگ کے جائیں گے، اور بہت ہی کہتے ہیں جنونی قسم کے، جسے لوگ کہتے ہیں نا میلنکولک وحشت ہو جاتی ہے ان کو، اور پھر جنون چڑھ جاتا ہے، اور پھر امیجیٹلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور فلاسفیکل یہ بڑا ڈیسیژن لینے میں ماہر ہوتے ہیں، اور تھاٹفل بڑے ہوتے ہیں، اور بڑا سنسیئر ہو کے کام کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے جو سٹار بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ، وہ میں نے ان کو بتا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا سٹار اٹھا کہاں گیا۔ اب پہلے اگر میں دونوں طرف سے دیکھوں گا، مون کی طرف سے بھی اور سن کی طرف سے۔ اب اگر سن کو دیکھیں تو اس کا پہلا کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو ایسے بچے ایسے لوگ جو نا سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی اچھی تربیت بچپن میں ملتی ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور خود کی بنائی ہوئی حکمت عملی پہ بہت زور دیتے ہیں، سنتے ہیں سب کی ہے، پر روب اپنی عقل کا یہ ڈالیں گے ہر ایک پہ، اور اپنے ہی فیصلوں کو امپوز کریں گے، اور اپنی شخصیت کا روب ڈالنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور ساتھ اگر مون سے دیکھیں تو پہلے کا لارڈ 8ویں گھر میں چلا گیا، اور سب پہ نا شک کرنا، اور یہ ہر چیز میں چڑ کرنا، خود نمائی کرنا، اور اس پہ یہ اور اکیلا رہنا، یہ ان کو بہت ہی ان کا یہ کہہ لیں نیگیٹو پوائنٹ ہوگا۔ اچھا، پھر ایسے جو پہلے کا لارڈ 8 میں جاتا ہے تو شراکت داری بہت کرتے ہیں یہ لوگ، تبھی آپ نے دیکھا ان کے منصوبے دوسرے ملکوں کے ساتھ شراکت داری میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آگے چلتے ہیں تو پھر دوسرے کا لارڈ دیکھیں تو پہلے میں اپنی خود نمائی پہ خرچ کرنا، اپنی شخصیت پہ خرچ کرنا، خود پسند ہونا، زیادہ احساس ہونا، اور اپنی اپ لفٹ کے لیے پیسے خرچنا۔ ایسے لوگ ہمیشہ سرجریاں چہرے کی کرائیں گے، خواتین زیادہ تر تو اپنے پلاسٹک سرجری کراتے ہیں، مرد بال لگوا لیے، یا کوئی نہ کوئی فیشل، یا کوئی اس قسم کا خوبصورت نظر آنے کی خواہش ان کو بہت رہتی ہے۔ کپڑوں اور شخصیت پہ بہت پیسہ خرچ کرنا، اور ان کو بڑا آپ نے نوٹ کیا بڑے ٹائیاں چاہیاں یہ وہ پہننا۔ اور اگر دیکھا جائے تیسرے کا لارڈ اگر دیکھا جائے تو تیسرے میں بیٹھا ہے، تو ہر نئی چیز سے نئی چیزوں کی سرچ میں رہنا، اپنی شخصیت کو بہتر کرنا۔ یہ تیسرا گھر ویسے بھی انٹلیکچوئل کا آئی کیو لیول میں نے پہلے بتایا ہے، اچھے اسکالر بھی ہیں، اچھے کنسلٹنٹ بھی ہیں، میڈیا میں جانے کا بہت شوق ہے، اور میڈیا میں جاتے ہیں تو پھر بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑے فکرے نکال کر پڑھیں گے، اور اپنے سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ انٹریکشن کبھی ان کے آگے نہیں کریں گے۔ اچھا، گھر میں اگر دیکھا جائے تو اپنے ملازموں کے ساتھ یہ بہت ہی خیال کرنے والے، جب تیسرے کا لارڈ تیسرا تھا تو ملازموں کے ساتھ بڑا بندہ محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر مون سے دیکھیں تو تیسرے کا لارڈ 10ویں میں، تو ایسے لوگ اپنی محنت اور ہمت سے معاشرے میں اپنا مقام بناتے ہیں۔ دیکھیں ان کی لائف بڑی اسٹرگلڈ ہے، کافی مشہور ہونا، زبان اور ذہانت کے بل بوتے عروج لینا، ٹھیک ہے، یہ دولت، عہدہ، رتبہ، مرتبے کے ساتھ معاشرتی ترقیاں، اور بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ان کی وجہ سے بھی، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ مقدمے بازی کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اب چوتھا لارڈ دیکھا ہے تو چھٹے گھر میں بیٹھا ہے، تو ایسے لوگ جب چوتھے کا لارڈ چھٹے گھر میں، تو ان کی زندگی میں چھٹا گھر نیگیٹو ہے تو زندگی میں اتار چڑھاؤ ضرور رہے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جائیداد ان کی کرک ہو گئی، کبھی جیل میں چلے گئے، کبھی پراپرٹی ان کی چلی گئی، کبھی کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگ گئی۔ اچھا، جب چوتھے کا لارڈ چھٹے میں تو والدہ اپاہج ہوتی ہیں، ان کو بھی کوئی مسئلے مسائل ضرور آتے، تو ان کی والدہ کو ہیلتھ کے مسئلے ضرور آئے ہوں گے۔ میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ ویل چیئر پہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہوتی تھیں والدہ اپاہج ہونا، یہ بھی جب چوتھے کا لارڈ چھٹے گھر میں جائے۔ اور جب چوتھے کا لارڈ اور مون سے دیکھیں تو چوتھے کا لارڈ 8ویں گھر میں، تو کچھ خاص کرنے کی جستجو اور نئی کھوج، نئی تلاش، مخفی علوم میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔
اور یہ جیسا یہ نا یہ لوگوں کے پیروں کو اور اسٹرالوجر کے پاس بہت ہی یہ بھی کرتے ہیں لیکن شو نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں. 5ویں کا لاٹ پہلے میں موج مستی دوستوں کے پہ جاری اور پبلک فگر بننا ہے کیا ان کو بچپن سے شوق تھا اور یہ لے کے پیدا ہوئے اس لیے پبلک فگر بھی بن گئے اور اپنی محنت سے قابلیت سے یہ لوگوں میں ان کو عزت ملتی. لوگ ان کی عزت صرف ان کے کام کی وجہ سے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی نفسیات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرنے والے ہیں. یہ ان کا نیگیٹو. اور ادھر سے دیکھیں تو 5ویں کا لاٹ 8ویں میں تو جیل جانے کی نشانیاں ہوتی ہیں اور پبلک فگر کی وجہ سے. تو آپ کو سامنے ہی ہے ہسٹری ان کی کبھی اندر کبھی باہر. آگے 6 کا لاٹ پہلے میں ہے تو لوگوں سے کام لینے کے ماہر انویسٹر بڑے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے لوگوں کو قابو کر لیتے ہیں. اور آگے پھر 7ویں کا لاٹ 6 گھر میں تو میاں بیوی میں جو ان کی پہلی مسز ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ چلی لیکن ان سے پھر دوری بھی رہی. اور ان کی جو شادی ہوتی ہے نا تو شروع میں تو سٹارٹ میں بہت اچھی پھر بعد میں سرد موری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر تعلقات زوجی یا وہ دور ہونا شروع کر دیتے ہیں. تبھی ان کے آپ کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کافی ان کی 3-4 شادیاں ہوئی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں جاتے ہیں لیکن پہلی بیوی ضرور ان کے ساتھ ہے لیکن دور ہے ان سے. اور اچھا ان سے جب بھی 7ویں کا لاٹ 6 میں جاتا ہے تو بعض دفعہ بندہ اپنے کم تر لوگوں سے بھی شادی کر لیتا ہے جس سے پرابلم آتے ہیں. شاید انہوں نے کی ہو وہاں پہ پرابلم بھی آئے. اب 7ویں کا لاٹ ادھر سے دیکھا جائے تو 8ویں میں بھی ہے تو ازواجی تعلقات میں جیسے پہلے میں نے ایکسپلین کیا ایک پرابلم رہیں گے ان کو. پارٹنر سے دوری رہے گی ان کا پارٹنر بھی ان سے الجھے گا اور ان کی وجہ سے ان کا پارٹنر بھی اور خود بھی یہ جیل میں جانے کی نشانیاں آتی ہیں جب یہ چیزیں ایسے آتی ہیں. اب 8ویں کا لاٹ دیکھیں دونوں طرف سے تیسرے میں اور 8ویں کا 8ویں میں. تو 8ویں کا لاٹ جب تیسرے میں جاتا ہے تو وہ مارس ہے یہاں پہ تو کافی کہہ لیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اور جائیداد کے مسئلے کافی ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے چلتے رہیں گے. لیکن 8ویں کا لاٹ 8ویں میں اگر مون سے دیکھا جائے تو ایسے وہاں پہ سیٹرن بھی بیٹھا تو ایسے لوگ اپنی محنت سے ترقیاں روز کرتے ہیں اور عمر سے زیادہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے کچھ دکھلانے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں جب 8واں گھر لنک ہوا ہے 8ویں کا لاٹ 8ویں میں تو مہلک بیماریاں فوبیا اور ڈپریشن کا شکار ضرور ہوتا ہے. اور میاں صاحب آپ کو سنا ہے کبھی علاج کرانے کے لیے کبھی لندن کبھی کدھر کہیں جاتے رہتے ہیں. آگے چلیں 9 کا لاٹ پہلے میں شہرت کا گراف فارنر خود چل کر آتے ہیں. مقناطیسی ان کی قوت ہے شخصیت ہے لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں غیر ملکیان کے ان سے بڑا کرتے ہیں. چائنیز تو ہمیشہ ان پہ بہت ہی ان کی عزت کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اگر مون سے دیکھا جائے تو 9 کا لاٹ 8 میں بھی ہے. ایسے جب بھی 9 کا لاٹ 8 میں جاتا ہے تو جائیداد ڈوبتی ضرور ہے. تو ساری عمر 2 دفعہ تو یہ ہوا کہ یہ ان کو جیلوں میں جانا پڑا جائیداد کرک ہو گئی پکڑی گئی مسئلے دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا. میاں صاحب کو ایک چیز خیال کروں کہ جب بھی کشتی میں پانی میں سفر کریں تو لائف جیکٹ ضرور پہنیں کیونکہ ڈروننگ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا اب 10واں آ جائیں 10واں کا لاٹ پہلے کا تو ان کو اپنے آپ کو اوپر جانا بہت اچھا لگتا ہے. اپنی مشہوری کے لیے یہ ہر اقدام لیں گے ہر چیز کو لیں گے. جہاں پہ ان کی امپورٹنس ملے وہاں پہ ان کو خرچ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنس جو ہے نا وہ ان کا کانشیس بہت زیادہ ہے کہ مجھے ہر وقت امپورٹنس ملے اور میرے بہت زیادہ. اور اگر ادھر سے اور بعض دفعہ خود غرض دوسروں کو متاثر کرنا اور مطلب پرست بھی ہو جاتے ہیں صرف امپورٹنس کی وجہ سے. اور جہاں شہرت ملتی ہے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں. اور اگر مون سے دیکھا جائے 10ویں کا لاٹ 10ویں میں مارس بیٹھا ہے تو ایسے لوگ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب کا کاروبار بڑے عروج پہ تھا اور بہت ہی ترقی اور اس کے بعد چڑھتے گئے. معاشی رتبہ مرتبہ ایسے لوگوں کو والد کی وجہ سے بھی ملتا رہتا ہے اور ان کو بہت ہی فائدے پہنچتے ہیں. یہ ٹریڈ کریں یا جاب کریں کاروبار میں ان کو کوئی فائدہ نہیں. تو میاں صاحب کبھی کاروبار نہ کیجیے گا. 11ویں کا لاٹ 6 میں بہن بھائیوں کی زندگی میں ان کا بہت دخل رہے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑے میاں صاحب کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے. جو مرضی کر لیں ان کو لوگ بڑا برگلائیں گے ان کو بڑا کچھ کریں گے لیکن
یہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کے اوبیڈینٹ رہنا، کیونکہ 11ویں کا لاٹ چھٹے میں تھا تو بہن بھائیوں کا دخل بہت ہوتا، تو میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب کا ان کی زندگی میں بہت دخل ہے۔ پھر اگر مون سے دیکھیں تو 11ویں کا لاٹ پہلے میں، تو بہن بھائیوں سے ہی مفاد جڑے ہوئے ہیں، میاں صاحب سے جس دن دور ہوئے اس دن ہی دھن دھڑکا ہو جائے گا ان کا۔ 12ویں کا لاٹ پہلے میں، تو ان کو، ان کے زندگی میں ہڈن افیئرز بہت رہیں گے ہر وقت، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سیکس ان کے دماغ پہ بہت زیادہ ہے، ہی کانٹ لیو وداؤٹ سیکس، تو ان کو زندگی میں ان کے یہ افیئرز ضرور رہیں گے اور چلتے رہیں گے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور کمفرٹ لائف کے دل دادا ہے، سفر بہت کریں گے، خاص طور پہ جب اس ایام میں اب یہ 70 سال کے اگر ہو گئے ہوئے ہیں تو اب ان کے بہت سفر آئیں گے، بہت ایسے لوگ آخری عمر میں سفر بہت کرتے ہیں۔ 12ویں کا لاٹ اگر ادھر سے دیکھا جائے تو 8ویں میں، تو خفیہ سرگرمیاں، خفیہ کاموں میں بھی ان کی رہے گی، ناجائز کام پہ ایلیگیشن لگیں گے، منی لانڈرنگ کے کیس لگیں گے، ان پہ ایلیگیشن لگیں گے، کوئی یعنی کس کاموں میں، لیکن کیونکہ سیٹرن ہے ادھر تو یہ کور ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ان کو پھر وہ ایلیگیشن کی وجہ سے ان کی کوئی نہیں کہتے تبھی ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ تو پھر یہ کور کر دیتے ہیں، لیکن ایلیگیشن ضرور ان کے، ہڈن افیئرز، ایلیگیشن، سرگرمیاں، امبیزرمنٹ، یہ ان کے ایلیگیشن ساری زندگی ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے۔ یہ تو میں نے ان کا کر دیا آپ کو۔ اب ان کو میاں صاحب کا میں آپ کو تھوڑا سا چلوں کہ 2018 سے یہ پرابلم ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے سینڈن پورا اسکیئر میں آیا ہوا تھا اور پھنسے ہوئے تھے یہ پوری طرح، جیمنائی میں تھا ان کا 10ویں گھر میں، وہ تھا راہو، جس نے ان کا سن بھی، مرکری بھی، وینس بھی سارا اسکیئر کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پہ ایلیگیشن لگے، جیل ہوئی، ٹینشن، انزائٹی، بیماریاں ان پہ، جو بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر جب یہ راہو نکلا یہاں سے تو یہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا جنوری سے پھر یہ اپنے آپ کو یہ لے کے چلتے ہوئے اس وقت ان کا سیٹرن ایکویریس میں ہے، اور چھٹے کا لاٹ پہلے گھر میں ہے، اور وہاں پہ جوپیٹر بھی ہے، مون بھی ہے، اور مارس کو اس وقت ٹرائن ہے، اور ان کا جوپیٹر 7ویں گھر میں ہے راہو کے ساتھ، وہاں پہ راہو تو بڑا وسلازہ ان کو یہ ملا، یہ جو سپورٹ ملنی تھی مل گئی، پرائم منسٹر بن گئے۔ اب بٹ یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، کیونکہ اس وقت چھٹے گھر میں سیٹرن ہے اور جوپیٹر جو ہے نا وہ مارس کے اور راہو کے نیچے لگا، تو ان کو کئی ایسے فیصلے جو جوڈیشری کے ہوں گے یا جو بھی ہوں گے ان کو تنگ کرتے رہیں گے۔ یہ اب سننے کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے کہ بستر پہ، کہ یہ اب کانٹوں کے بستر پہ رہیں گے اور بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی ان کو، لیکن ان کی زندگی کی میجر چینجز جو آنی ہے نا وہ آنی ہے 2023 میں جا کے، یہاں پہ یہ سیٹرن اور راہو کی کنجکشن ہوتی ہے، اور پھر جوپیٹر جو ہے نا وہ 23 کے اینڈ میں وہ ان کے اسینڈنٹ کو ٹرائن دیتا ہے، تو یہ پیک پہ ان کا پیک والا دور آئے گا 2023 کا اینڈ، جہاں پہ یہ کمفرٹیبل ہو کے پھر جو بھی کام کریں گے، ان پہ ایلیگیشن ختم ہو جائیں گی، ان کی فالز ایلیگیشن ختم ہو جائیں گی، اور ان کو بہت ایڈوانٹیجز ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر 3 سال بعد راہو کی کنجکشن ہونی، میاں صاحب کا ایک اور افیئر بھی چل سکتا ہے، میں بھی شادی نہ ہو لیکن ان کی ایک رولا بنے گا افیئر کا۔ اب آخر پہ میں میاں صاحب کو کہوں گا، میاں صاحب ایک چیز خیال رکھیے گا، آپ کا پرابلم جو ہے وہ شک کرنا، بہت زیادہ شک بہت کرتے ہیں، اور کسی کو آپ رونے میں پھر بد لحاظ ہوتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں پھر آپ کو لگتی ہیں، آپ کے پاس فائل آتی ہے، آپ کو یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا، آپ ان سی ایس ایس والوں کے جو آپ کے ارد گرد درباری ہیں، جو خاص طور پہ جو مینجمنٹ کے، ان سے بچیں، یہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، یہ آپ کو ہمیشہ ڈاج دیں گے، یہ آپ کا لے کے پیدا ہوا ہے، تو ان درباریوں سے بچیے گا، فائل خود پڑھا کریں۔ میں آپ کو کئی واقعے، میں کیونکہ پنجاب گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں آپ کی وجہ سے افیکٹ بھی ہوا، آپ بغیر دیکھے میرے کیس آپ نے نا، جو سی ایس ایس وہاں پہ آپ کے بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کو پٹ اپ ہی نہیں کرتے تھے، وہ جی یہ کر کے
تو میں نے پھر کورٹ میں جا کے لیے. تو اس طرح کے ہزاروں لوگ آپ کی اس نالائکی کی وجہ سے, اس لاپرواہی کی وجہ سے افیکٹ ہوئے. یاد رکھیے گا, ٹیکنیکل لوگ اس ملک کے لیے ہیں, یہ بیوروکریٹس اس ملک کو کبھی بھی آپ کو نہیں دیں گے, ہمیشہ آپ ان کی وجہ سے پرابلم میں آئیں گے. جنرل جیلانی, بھٹو, ان میں ایک چیز تھی, یہ فائلیں خود پڑھتے تھے, ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے, ایک ایک چیز کو مارک کرتے تھے. یہ کبھی رلائے نہیں کرتے تھے ان درباریوں پہ. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ان درباریوں سے دور رہیے گا, اپنا دماغ استعمال کیجیے گا. ایسے بندے لے کے آئیں. اچھا, یہ آپ کے منہ پہ خوش آمدید. میں مری میں تھا تو میں آپ کا دربار بہت کلوزلی دیکھا ہوا ہے. یہ آپ کو بہت ہی کہتے ہیں اٹھا کے رکھتے ہیں, بہت اٹھا کے رکھتے ہیں. اور باہر ان کی گفتگو کچھ ہوتی ہے, آپ کے سامنے یہ بالکل بگی بلی بنے ہوتے ہیں. اپنا دماغ استعمال کیجیے گا. میں آپ کا, میرے فادر بھی, ہم لوگ آپ کے بڑے فین ہیں آپ کے کاموں کی وجہ سے. لیکن وہاں پہ دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ, ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ نجائز کرتے ہیں. آپ بغیر پڑھے لکھے ان کو سزائیں دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی ٹیکنیکل افسر کی انکوائری چل جائے سی ایس پی افسر کے پاس, تو وہ آگے کہتے ہیں او ہو ان کے خلاف ہی لکھنا, میاں صاحب ناراض نہ ہو جائے. تو ان کی بد دعائیں آپ کو لگتی ہیں. یاد ہے فیصل آباد کے ایک صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر تھے جن کو ہتھکڑیاں لگوائی تھیں, تو ان کی بد دعا آپ کو کہاں لے کے گئی. یہ ملک میں مارس اسٹرانگ ہے, آرمی والے اور ٹیکنیکل لوگ آپ کو مدد دیں گے. یہ ہمیشہ یہ جو درباری ہے نا, یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, گریڈ 22 لے کے موجیں کرتے ہیں, اور جو ہمیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو کمی بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ سب اگر زندگی میں کامیابی لینی ہے تو ایک آرمی والوں کے ساتھ بالکل آپ کا مارس اتنا اچھا, آپ کو جب بھی سپورٹ ملے گی آرمی سے ملے گی. اور اس ملک میں اگر ہے تو آرمی ہے, آرمی سے کبھی نہ لیجیے, نہ آپ لیتے ہیں. یہ بھی آپ کے اندر ایک خاصیت ہے کہ آپ یو آر ان گڈ بکس آف آرمی, کیونکہ آپ خود فوجی دماغ کے بندے ہیں اور فوج کی طرح ڈسپلنڈ اور چلتے ہیں. آپ کو مروانے والے صرف اور صرف آپ کے ارد گرد درباری ہیں, دربار کے لوگ ہیں. ان درباریوں سے بچیے گا, ان درباریوں سے دور رہیے گا, اپنا دماغ استعمال کیجیے گا. کبھی کسی ٹیکنیکل بندے کی فائل آئے تو اس کو خود پڑھیے گا, ان پہ اعتبار نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ لوگوں کو ڈیمیج کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے اب انہوں نے ایک آرڈر کروایا ہے کہ ان جو بھی اے سی ہوگا, ڈپٹی کمشنر ہوگا, کمشنر ہوگا, وہ ان ٹیکنیکل لوگوں کی ACR لکھے گا. یہ آپ نے بہت زیادتی ہوئی ہے, اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, اور اپنے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیے. آگے آپ کا وقت بہت اچھا آ رہا ہے, بٹ اگر مار پڑی تو کسی کی بد دعا آپ کو ضرور لگے گی, کیونکہ ایسے لوگوں کی بات سے جب بھی فال ڈاؤن ہوتا ہے تو بد دعاؤں سے ہوتا ہے. تو یہ بد دعاؤں سے بچیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور مجھے پتہ ہے اس ملک کو اب اگر چلانا ہے نا تو میاں صاحب آپ ہی چلا سکتے ہیں, آپ ہی کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر جیسے لاہور کو آپ نے پیرس سے زیادہ اچھا بنا دیا, آپ کو لگتا ہے مجھے پورے ملک کو آپ ایسا کر دیں گے, اور کرنے کی اہلیت بھی ہے آپ میں. بٹ درباریوں سے بچیے گا. آئی ہوپ میرا ویلاگ لوگوں کو پسند آئے گا. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے ایز اے CM بہت مار کھائی. انہوں نے میرے کہہ لیں کہ جو میرے یہ جو CSP سیکٹری ہوتے تھے, نجائز, کیونکہ میں تھوڑا سا ووکل تھا, تو میرے یہ چارج شیٹ فڑا کر کے تو کروا لینا میاں صاحب سے, یہ کرنا. میاں صاحب کا دماغ استعمال نہیں کرتے تھے. انکوائری اگر میرے حق میں ہو جاتی تو ڈینوو کروا لیتے تھے یہ لوگ. اور پھر بھی میرے حق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ریلیف دیا, اور میں اپنا ٹائم اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کے گزارا. تو یہ نہیں کہ میں میاں صاحب سے مجھے کوئی ایڈوانٹیج ملے. میاں صاحب نے مجھے بہت سچ کیا, بٹ ایز اے ورکر, ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے حکمران, میری آل وشز ود ہم, اور آگے یہ کافی حد تک کام کرنے میں کامیاب ہو گئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.